السلام علیکم گائز، ہوپ یو آر ویلکم ٹو ڈیوائن پیس۔ آج کا میرا ٹاپک بہت ہی پرانے واقعے کے بارے میں ہے، مطلب جس کی بنیاد تو بہت پرانی ہے لیکن وہ بنیاد بہت ہی مضبوط ہے جو صدیوں سے چلتی آ رہی ہے۔ قربانی ورسز قتل، مین سیکریفائز اینڈ مرڈر۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسانیت، امن اور رحمت کا درس دیتا ہے، لیکن آج کل کچھ لوگ قربانی اور قتل جیسے دو بالکل مختلف موضوعات کو آپس میں ملا دیتے ہیں، جو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ قربانی کیا ہے؟ سیکریفائس کیا ہے؟ سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قربانی اسلام کی ایک اہم عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جس میں بندہ اپنی محبت اور اپنی اطاعت اللہ کے لیے پیش کرتا ہے۔ اس کی تاریخی کیا حیثیت ہے؟ اس کی تاریخ میں بہت بڑی حیثیت ہے۔ قربانی کی ابتدا آدم علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ اسلامی روایات کے مطابق قربانی کا آغاز آدم علیہ السلام کے دور سے ہوا۔ ان کے بیٹوں حابیل اور قابیل نے اللہ کے لیے قربانی پیش کی۔ حابیل کی قربانی قبول ہوئی کیونکہ اس کی نیت صاف تھی، لیکن قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ ان میں سب سے اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دیں۔ اور دوستوں، یہ سوچیے کتنی ہی بڑی بات ہے کہ ایک باپ کے لیے کہ وہ اپنے بیٹوں کی قربانی دے۔ ایک بیٹا ماں کو اور باپ دونوں کو بہت عزیز ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو انسان کی شہرک سے قریب ہے کہ اس کو سب سے محبوب کیا چیز ہے؟ مطلب اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو بہت ہی محبوب تھے۔ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کو ایک ویران جگہ مطلب عرب میں چھوڑو۔ اس وقت عرب بالکل ویران تھا، وہاں نہ پانی تھا، نہ وسائل تھے، نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے وہ اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو وہاں چھوڑائے۔ مطلب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ان کے لیے کتنی اہم تھی۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ مطلب اسماعیل علیہ السلام اتنے ہی اچھے بیٹے، اتنے اچھے اللہ تعالیٰ کے بندے، مطلب ان کے باپ ان کو اتنا ٹائم ملے ہی نہیں، ان کو چھوڑ دیا۔ پھر بھی ان کے باپ نے جو ان کو حکم دیا انہوں نے اس پر سر تسلیم خم کر دیا۔ مطلب انہوں نے کہا کہ میں یہ کام ضرور کروں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ لیکن آج کل کی اولاد کتنی نافرمان ہے، مطلب ہم اپنے ماں باپ کی سنتے ہی نہیں ہیں بالکل بھی نا۔ اگر ماں باپ صحیح بھی ہوں تب بھی ہم ان کی بات نہیں مانتے۔ جب قربانی پیش کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا وہاں بھیج دیا اور دمبا قربان ہو گیا۔ اس واقعے کی یاد میں آج مسلمان عید الاضحیٰ پر قربانی کرتے ہیں۔ اسلام میں قربانی عید الاضحیٰ پر سنت ابراہیمی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ قربانی کا کیا مقصد ہے؟ قربانی کا مقصد صرف جانور قربان کرنا نہیں ہے۔ قربانی کا بہت بڑا مقصد ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، مطلب سب سے بڑی چیز تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے نا۔ مطلب لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی نہیں کرنی ہوتی کہ ہم نے آج اونٹ ذبح کیا ہے، ہم نے گائیں ذبح کی، ہم نے ویڑا ذبح کیا، ہم نے یہ فلاں ذبح کیا، بلکہ یہ تو ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، نہ کہ شیخی بکار کر کے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے۔ اطاعت اور فرمانبرداری دکھانا، مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے اطاعت اور فرمانبرداری دکھانا کہ یا اللہ تو نے ہمیں یہ حکم دیا اور ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ غریبوں میں گوشت تقسیم کرنا، مطلب جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے، جو استطاعت نہیں رکھ سکتے، ان کو بھی گوشت تقسیم کرنا، وہ بھی ان خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ تقوی اور اخلاص پیدا کرنا، مطلب اللہ تعالیٰ کا ڈر، مطلب اللہ تعالیٰ کا حکم اتنا ضروری ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ہم اس کے ہر حکم کو مانتے ہیں، یہ چیز ظاہر کرنا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی صرف جانور ذبح کرنا نہیں ہے، بلکہ اطاعت اور قرب اور ایمان کا امتحان ہے۔ انسان کی عام زندگی میں بھی قربانی جو ہے اس کی بہت اہمیت ہے۔ مطلب ہم عام زندگی میں بھی
اپنی ضرورتوں کی قربانی دیتے ہیں، اپنی خواہشات کی قربانی دیتے ہیں، اپنے جذبات کی قربانی دیتے ہیں۔ اس کے برعکس قتل ایک بہت بڑا گناہ اور ظلم ہے۔ اسلام کسی بے گناہ انسان کی جان لینے کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ مطلب ایک انسان کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کا مطلب آپ پوری انسانیت کو ہی قتل کر رہے ہو۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو ایک انسان کا بچانا پوری انسانیت کو بچا لینا ہے۔ اس لیے لوگ اپنی کنفیوژن دور کر لیں کہ کچھ لوگ جذبات یا غلط معلومات کی وجہ سے قربانی اور قتل کو ایک جیسا سمجھ لیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ قربانی ایک عبادت ہے، ایک حکم ہے۔ قربانی کی عبادت ہے، ایک حکم الہی ہے، جبکہ قتل ایک جرم اور گناہ ہے۔ تاریخ میں پہلا قتل بہت ہی حیرت انگیز تھا، مطلب جس کو سن کر آپ جھٹکے میں چلے جائیں گے۔ مطلب ایک قتل ایسا جو پہلا قتل تھا ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو کیا۔ تاریخ کا پہلا قتل عام طور پر آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ ہے۔ اسلامی روایات اور دیگر آسمانی مذاہب کے مطابق یہ واقعہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں قابیل اور حابیل کا ہے۔ حابیل اور قابیل بھائی تھے۔ واقعہ کیا تھا؟ دونوں کے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قربانی پیش کی۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی کیونکہ وہ مخلص اور نیک نیت تھا۔ قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی کیونکہ اس کی نیت درست نہیں تھی۔ حسد اور غصے میں آ کر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اس میں اہم سبق یہ ہے کہ حسد انسان کو بڑے گناہ تک لے جاتا ہے۔ نیک نیت اور اخلاص بہت اہم ہے۔ یہ پہلا قتل انسانی تاریخ میں ظلم اور نفسیاتی بگاڑ کی پہلی مثال سمجھ جاتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر انسان کی جان قیمتی ہے۔ ہمیں دین کو صحیح طرح سمجھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی درست علم دینا چاہیے۔ نفرت، تشدد اور غلط فہمیوں سے معاملہ خراب ہو جاتا ہے اور معاشرہ بھی خراب ہوتا ہے۔ اس لیے محبت اور امن کو فروغ دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ اس کے برعکس قتل ایک بہت بڑا گناہ اور ظلم ہے۔ اسلام کسی بھی بے گناہ انسان کی جان لینے کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ مطلب اتنی بڑی بات ہمارے دین نے کر دی کہ اگر ہم ایک انسان کو بے وجہ قتل کرتے ہیں تو یہ اس کا مطلب پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں، اگر ہم ایک انسان کو بچاتے ہیں تو ہم پوری انسانیت کو بچاتے ہیں۔ مطلب اسلام نے انسانی جان کو بہت ہی اوپر رکھا ہوا ہے۔ اس لیے لوگوں کو یہ اپنا ایک کنفیوژن کلیئر کر دینا چاہیے کہ کچھ لوگ جذبات یا غلط معلومات کی وجہ سے قربانی اور قتل کو ایک جیسا سمجھ لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ دونوں بہت ہی مختلف ہیں۔ تاریخ میں پہلا قتل کس کا تھا؟ یقین رکھیے یہ دل دہلانے والی بات ہے کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ عام طور پر آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ تاریخ میں سب سے پہلا قتل ہے۔ اسلامی روایات اور دیگر مذاہب کے مطابق یہ واقعہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں قابیل اور حابیل کا ہے۔ حابیل اور قابیل بھائی تھے۔ واقعہ کیا تھا؟ دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قربانی پیش کی۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی کیونکہ وہ مخلص اور نیک نیت تھا۔ قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی کیونکہ اس کی نیت در حقیقت غلط تھی، درست نہ تھی۔ حسد اور غصے میں آ کر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ مطلب حسد ایک بہت ہی بری چیز ہے۔ مطلب آپ حسد میں آ کے اپنے بھائی کو بھی قتل کر سکتے ہو، اپنے بھائی سے بھی حسد کر سکتے ہو۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حسد انسان کو بڑے گناہ تک لے جاتا ہے۔ نیک نیت اور اخلاص بہت اہم ہے۔ یہ پہلا قتل انسان کی تاریخ میں ظلم اور نفسیاتی بگاڑ کی وجہ سے پھیلا۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر انسان کی جان قیمتی ہے۔ ہمیں دین کو صحیح سمجھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی درست علم دینا چاہیے۔ نفرت، تشدد، غلط فہمیوں سے کسی کا بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہمیں محبت اور امن کو فروغ دینا چاہیے۔ تھینک یو گائز۔